respected اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات کلاس 6 ٹاپک از بیسک جیومیٹریکل آئیڈیاز. پیارے بچوں، بیسک جیومیٹریکل آئیڈیاز کا جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اور اس کی ساری ایکسرسائزز کو ہم نے کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ آخر پر ہم دوبارہ ان ساری چیزوں کو دہرائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس بچے نے کس حد تک کیا سمجھ رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں کسی کو کوتاہی ہو، کمزوری ہو یا بات صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آئی ہو تو اس کو دوبارہ سیکھنے کا موقع ملے گا. So in this very connection, at the end, let us recall what we understand in this very chapter. The point 1, that is, a point determines a location. It is usually denoted by a capital letter. This is the definition of a point which we are using in our geometry. While as this point in arithmetic is called decimal, in computer science it is called dot, and in English it is called full stop. So here we denote this by a capital letter and it determines a location. The second point is a line segment corresponds to the shortest distance between two endpoints. The line segment joins points A and B is denoted by AB. کیا ہے کہ دو مختصر پوائنٹس کے بیچ میں جو لائن کھینچی جا رہی ہے اور دو جو پوائنٹس ہیں یہ ایک طرف اور دوسری طرف کے سرے مانے جائیں گے. اس بیچ جو لائن کھینچی جا رہی ہے اس کو لائن سیگمنٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو اے بی اس کا نام رکھا گیا ہے اور جیومیٹری کے لیے یوں اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے. اے بی ساتھ میں اور اوپر سے ایک چھوٹی لائن لگائی جاتی ہے تو اس طریقے سے اس کو لائن سیگمنٹ اے بی پڑھا جا سکتا ہے. تھرڈ پوائنٹ از a line is obtained when a line segment like AB is extended. اگر اب ہمیں لائن کا تصور اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا، سمجھنا ہوگا تو اسی لائن سیگمنٹ سے میں کام لیتا ہوں. تو اسی لائن سیگمنٹ جہاں جس کے دو ایڈ پوائنٹس ہیں اے اور بی، اے کی طرف سے بھی اس کو تھوڑا بہت بڑھایا جائے اور بی کی طرف سے بھی اس کو تھوڑا بہت بڑھایا جائے اور ایرو مارکس کے ذریعے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے. تو اے بی وہیں ہی جہاں اس کو میں نے لکھا اے بی وہ وہیں رہیں گے اور شرط یہ کہ دونوں طرفوں سے اس کو تھوڑا بہت بڑھایا جائے اور ایروز ڈالے جائیں گے. تو اس طریقے سے اس چیز کا نام لائن ہے اور اس کو یوں اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے اے بی اور اوپر سے یہ ایرو والی لائن دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی اس کا ایرو ڈالا جاتا ہے. اور جب ظاہر کرنا ہو تو اس کو اگر ہم اوپر سے یہ ایرو نہ ڈالیں تو عام حالت میں ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ سمال لیٹر کا استعمال کر کے، جیسے لائن ایل، سمال ایل مینز، سو اس طریقے سے اس کو لائن ایل پڑھا جا سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو اے بی لکھ کے اوپر سے اس کو ایرو والی چھوٹی سی لائن ڈالیے. اس طریقے سے بھی اس کو لائن اے بی پڑھا جا سکتا ہے.
تو چوتھا پوائنٹ جو ہے ٹو ڈسٹنکٹ لائنز میٹنگ ایٹ اے پوائنٹ آر کالڈ انٹرسیکٹنگ لائنز. دو لائنز جو دو مختلف اطراف سے آ کر ایک دوسرے کو پار کر کے چلی جاتے ہیں، یعنی ان کا گزر ایک دوسرے سے ہو کے گزرتا ہے، تو ایسے لائنوں کو انٹرسیکٹنگ لائنز کے نام سے جانا جاتا ہے. پانچواں ہے ٹو لائنز آن اے پلین آر said to be a parallel if they do not meet. دو لائنز جن کے بیچوں بیچ ہمیشہ کے لیے جو فاصلہ ہے وہ برابر ہو، اور اگر ان کو دور تک بھی بڑھایا جائے تو کہیں ایسا اندیشہ ظاہر نہ ہو کہ وہ کہیں آپس میں مل جائے، ایسے لائنز کو جیومیٹریکلی پیرالل لائنز کے نام سے جانا جاتا ہے. تو چھٹا A ray is a portion of line starting at a point. کہیں ایک پوائنٹ سے جو لائن نکل کر آتی ہے تو وہ آگے بڑھتی ہے، لیکن ایک پوائنٹ سے شروع ہو کے آگے بڑھنے والی لائن کو رے کہا جاتا ہے. اینڈ گوئنگ ان ون ڈائریکشن، اور وہ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہو. اینڈ لیسلی، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. ہاں، اگر اس کے سامنے سے کوئی رکاوٹ درپیش نہ ہو تو اس صورت میں بھی، یا رکاوٹ نہ ہو اس صورت میں، رکاوٹ ہونے کی صورت میں یا نہ ہونے کی صورت میں، کہیں ایک طرف جانے والی رے ہو، کہیں ایک پوائنٹ سے جا رہی ہو، تو اس کو رے کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ کچھ اہم پوائنٹس جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں، ایکسرسائز کے دوران بھی ان کو پڑھا ہے، اور دوبارہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کو دہرایا جائے تاکہ آپ کا کنکریٹ کنسپٹ ہو. تو صبح اور کچھ پوائنٹس بتانے کی بھی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے بس اتنا کافی ہے. تھینکس.